السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، وقت سے پہلے ایک کام کے بارے میں پیشن گوئی کرنا کہ یہ ہوگا، یہ پیغمبر کا کام ہے، یہ غیب کا علم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کسی کو بتائے تو وہی بتا سکتا ہے، لہٰذا اس بارے میں ہم کچھ بھی نہیں بتا سکتے۔ کیا ہوگا، کتنا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ اللہ کو پتہ ہے، کب ہوگا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تاہم یہ بات ہے کہ یعنی آنے والے زمانے میں خلافت آئے گی اور وہ امام مہدی کی خلافت انشاءاللہ ہوگی۔ تو لیکن دوسری جو آپ کے بات سے وہ بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی جلدی کرنا اور ایک کام کے بارے میں جلدی کرنا اور یہ کہنا کہ بھئی بہت جلد یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کام کیوں نہیں ہوا، تو یہ جلدی مچانا، جلدی کرنا یہ مناسب وہ عادت نہیں ہے۔ وہ فقہ کا ایک قاعدہ ہے، من استعجل شیئا قبل اوانہ عوقب بحرمانہ۔ جو شخص کسی کام کے بارے میں جلدی کرے تو وہ اس کے خیر سے محروم ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یعنی ایک کام کے بارے میں جلدی کرنا، اور اس بارے میں قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے جلدی کی اور انہوں نے عذاب کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا وقت، تو ان کو یعنی کہا کہ 3 دن میں مثلا عذاب آئے گا، اور اس دن میں عذاب نہیں آیا تو یونس علیہ السلام اپنے بستی کو چھوڑ کے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نکالا، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس بستی کی طرف بھیجا۔ قرآن میں آیت ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ تو یعنی جلدی کرنا کہ اس مرتبہ یہ تو صلح معلوم ہو رہی ہے کہ یعنی ابھی تک ٹرمپ اور ایران میں صلح ہوگی اور بات جنگ تم جائے گا، تو پھر تو یہ یعنی یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ اس جنگ کے اختتام میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ یہ تو علامات ہے، یہ تو علامات ہے کہ علامات ہوگی، تو ضرور نہیں کہ اس کے آخر میں، یعنی اس علامت جنگ کے آخر میں، جب بھی آ جائے ہمیں تیاری کا حکم ہے، شریعت پر عمل کرنے کا حکم ہے۔ لیکن جو تیسری جو بات آپ کے کلام سے معلوم ہو رہی ہے کہ یعنی سمجھ میں نہ آنا، کہ میرے سمجھ میں نہیں آتا، تو سمجھ میں نہ آنا یہ، اور ایک چیز کا سمجھ میں آنا یہ، بعض چیزیں میری سمجھ میں نہیں آئیں گی لیکن اللہ نے مجھے بتایا ہوگا تو میں اس کو مانوں گا۔ نوح علیہ السلام کے قوم کے سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، وہ کشتی بنا رہے تھے، لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ جب بھی وہ کشتی بناتے تھے اور لوگ گزرتے تھے تو ان کو سمجھا کہ وہاں پانی نہیں ہے، ہم پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور آپ سیلاب سے بچنے کے لیے کشتیاں بنا رہے ہیں۔ تو اس طرح لوگوں کے سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ ہم تو اپنی بقا کی فکر کر رہے ہیں اور آپ خلافت کی باتیں کر رہے ہیں، امام مہدی کے ظہور کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ یعنی مار کھاتے تھے اور احد بولتے تھے۔ خباب اور خبیب رضی اللہ عنہ اس کو وہ یعنی سخت عذاب میں تھے، مصیبت میں تھے، تکلیف میں تھے، نبی علیہ السلام ان کو قیصر و کسریٰ کے محلات کی خوشخبریاں دے رہے تھے۔ تو ان حالات میں یہ جو خوشخبریاں ہیں اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، تو لہٰذا اس کے لیے تیاری کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اور چوتھی جو آپ کی بات ہے تو کہ آئندہ کیا ہوگا، تو جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ عذاب فارس پر وہ پہلے ہلاک ہوں گے اور اس کے بعد پھر عرب ہلاک ہوں گے، جیسے کہ حدیث میں ہے، اور حدیث کے جملہ طرق اور کی تشریحات انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں گا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔